11 जुलाई اهدنا الصراط المستقیم اسپریڈنگ نالج اینڈ پیس سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 الف لام میم۔ آج ہم آیات 101 سے لے کر 115 تک کا اردو ترجمہ سنیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش میں ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر ان سے لوگ وہ سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وہ دراصل اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ اگر یہ جانتے، اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا خبرگیری کرنے والا اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے وہی سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی جانب پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم بھی عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور عیسائی کے علاوہ اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ جائیں تو بھی ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔